کہ صاحب اقتدار وہی ہے، اختیارات صرف اس کے ہاتھ میں ہیں، حق حکومت صرف اس کے قوانین کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خارجی کائنات میں لاز آف نیچر جتنے ہیں وہ تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کی زندگی میں ہم اپنے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے۔ کہا کہ اسے خدا پر ایمان تسلیم نہیں، کہ خدا پر ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، رشیا نے جب اپنے ہاں وہ نظام جاری کیا، وہ مارکسزم تو نہیں ہے، سوشلزم ہی صحیح، تو کیپیٹلسٹک کنٹری جتنی بھی یورپ کی مغرب کی تھی سرمایہ دار نظام، ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تائید حاصل کرے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کیا حربہ استعمال کیا؟ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ روس یا مارکسسٹ جو ہیں، کمیونسٹ جو ہیں، حتیٰ کہ سوشلسٹ بھی، وہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں اور مسلمان خدا کو مانتے ہیں۔ تو وہ پہلی چیز تو یہ کہ خدا کے انکار کرنے والوں کے ساتھ تو اقرار کرنے والوں کا کسی طرح سے کوئی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم تمام اقوام یورپ اور مغرب کی اقوام جو عام طور پہ عیسائیوں اور یہودیوں پر مشتمل ہے، انہوں نے کہا ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، تو مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں اور ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، صرف یہ کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتے۔ اس لیے بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، آؤ خدا کے ماننے والوں ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنائیں۔ تو گویا انہوں نے بھی اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا قرار دے کر مسلمانوں کے ساتھ ایک متحدہ محاذ بنانے کی ایک بنیاد قائم کی۔ یہ الگ بات ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی خدا کی الوہیت کو کون مان رہا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو کہا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، تو قرآن کریم تو ایک ایک قدم پہ یہ کہتا ہے کہ محض لاز آف نیچر، خارجی کائنات کے قوانین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کے ہیں اور وہ سارا نظام کائنات اس کے تابع چل رہا ہے، اور انسانوں کی دنیا کے اندر یہ کہنا کہ یہاں احکام اور قوانین ہم خود وضع کریں گے، اس نے کہا یہ خدا پر ایمان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اس نے پھر میں دوہرا دوں کہ اس نے کہا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کے نازل کردہ قوانین کی معصومیت اختیار نہیں کرتا، وہ اس کے الہ ہونے کو، وہ اس کے الہ ہونے کو نہیں مانتا۔ لہذا عزیزان من، الہ یا اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق حکومت صرف اسی کو حاصل ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اسلام کا بنیادی تصور، بنیادی اقرار، بنیادی ایمان ہے لا الہ الا اللہ، کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے خدا کے۔ اور اگلی بات جو تھی کہ خدا کا یہ اقتدار جو ہے وہ کس طرح سامنے ہمارے آئے گا، ہم کیسے اس کی محکومیت اختیار کریں گے، تو اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ خدا نے جو پیغامات، جو احکام نازل کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت کے اوپر، اور ان کی وساطت سے دنیا کو ملے اور وہ ان کی کتاب کے اندر محفوظ ہے، یوں خدا کی الوہیت جو ہے اس پر ایمان لایا جائے گا۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بتا دیا کہ محکومیت، خدا کی محکومیت اختیار کرنے کا عملی طریق کیا ہے، اور وہ طریق ہے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین کی عطایت، اور اس میں دوسری چیز اہم یہ ہو گئی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں، اور تو اور دنیا میں عظیم ترین شخصیت خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے، لیکن محمد کی بھی پوزیشن یہ نہیں کہ وہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہیں، خدا کی شان الوہیت میں شامل ہیں، بالکل نہیں۔ کہا محمد بھی اللہ کے رسول ہے، اس کے احکامات کو دنیا تک پہنچانے کا ایک واسطہ ہے، خود احکامات مرتب اور وضع کرنے والے نہیں، اپنی حکومت قائم کرنے والے نہیں، حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے۔
یہ ہے عزیزان من اللہ پر ایمان کے معنی۔ اور اس بات میں تو قرآن کریم اس قدر گہرائی میں گیا ہے کہ جب اس پر انسان غور کرتا ہے تو واقعی وجد میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دوسرے انسانوں کے احکام کا اتباع تو ایک طرف رہا، ان کی محکومیت اختیار کرنا تو شرک اور کفر رہا۔ کیفیت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہتا دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے احکام کا اتباع تو نہیں شاید کریں یا کریں بھی، لیکن وہ ہر معاملے میں خود اپنے جذبات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے جذبات کو الہ بنا لیتے ہیں۔ ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اس کا اتباع کرتے ہیں، اپنے جذبات کے ماتحت چلتے ہیں، انہی سے فیصلے کراتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ اور جب یہ ایسی چیز ہے تو اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ 45-42/23 کہ جو اپنے ہی جذبات سے مغلوب ہو گیا، اپنے ہی جذبات کو اس نے اپنا الہ بنا لیا، تو پھر سمجھنے، سوچنے، دیکھنے، بھالنے کی ساری قوتیں اس کی مسدود ہو جاتی ہیں، ان پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ جذبات غالب آ جاتے ہیں تو اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک شرابی کی کیفیت ہو کہ اس کی عقل و فکر کچھ کام ہی نہیں دیتی۔ اور جس کی یہ کیفیت ہو جائے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اسے کون صحیح راستے کے اوپر لاتا۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا عزیزان من کہ قرآن کریم جذبات کے اتباع کو بھی، اپنے جذبات کی محکومیت اختیار کرنے کو بھی شرک قرار دیتا ہے، جذبات کی محکومیت اختیار کرنے کو بھی شرک قرار دیتا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن جذبات کو فنا کر دینے کی تاکید کرتا ہے، قطعاً نہیں۔ جذبات تو وہ محرک قوت ہے کہ جس سے انسان جتنے کام کرتا ہے وہ اسی قوت محرکہ کی بنا پر کرتا ہے۔ اگر جذبہ ہی دل کے اندر پیدا نہ ہو، اگر آرزو ہی بیدار نہ آپ کے ہاں ہو، تو آپ دنیا کے اندر کوئی نہ تخلیق مقاصد کر سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں۔ تو جذبہ تو نہایت ضروری ہے، لیکن جذبات کو زمان چھوڑ دینا، ان سے کوئی پابندی عائد نہ کرنا، یہ ہے ان کو الہ بنانا۔ اس لیے اس نے کہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، ظالم وہ ہے، مشرک وہ ہے جو اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے خدا کی دی ہوئی وحی کو چھوڑ کر۔ ایسی صورت میں مثال یوں لیجئے کہ اگر پانی دریا کے ساحلوں کے اندر بہتا ہوا چلا جائے تو وہ ہمیشہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے، ممد حیات ہے، لیکن اگر وہ ان ساحلوں کو توڑ دے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے، اور سیلاب تباہی کے خود کا اور ہے۔ انسانی جذبات کو اگر خدا کی نازل کردہ اقدار اور احکام اور قوانین کے ساحلوں کے اندر رکھا جائے گا تو یہ جذبات تعمیری نتائج پیدا کریں گے اور نہایت ضروری ہیں، اور اگر ان کو بے محابہ چھوڑ دیا جائے، بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہی دریا سیلاب کی شکل اختیار کرے گا جو تباہیاں برپا کرتا جائے گا۔ یعنی آپ نے اپنا اقتدار، جذبات کا اقتدار اس طرح تسلیم کیا کہ ان کے اوپر خدا کے قوانین کی حاکمیت باقی نہ رہی۔ اس لیے دنیا میں جتنی انسان کو صلاحیتیں حاصل ہیں، جتنی استعداد حاصل ہے، جو ذرائع اور وسائل حاصل ہیں، ان سب سے فائدہ اٹھانا، انہیں کام میں لانا نہایت ضروری ہے، بشرطے کہ انہیں خدا کی نازل کردہ اقدار و قوانین کے تابع رکھا جائے تو یہ عین اسلام ہے۔ اور اگر ان کو بے محابہ بنا دیا جائے، ان کے اوپر خدا کے قوانین کا غلبہ نہ تسلیم کیا جائے تو یہ چیز کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، تخریب بھی ہے، دنیا میں ہر قسم کا فساد برپا کرنے والی چیز۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ خدا کے صرف یہ سمجھنا کہ خارجی کائنات میں اس کے قوانین چل رہے ہیں، اس نے کائنات کو پیدا کیا اور یہ جو
لاز آف نیچر ہیں، یہ خدا کے مقرر کردہ ہیں، ان کے مطابق یہ نظام سرگرم عمل ہے، لیکن ہماری انسانوں کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی ایمان نہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ 45/84۔ خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے اور تمہاری اپنی زندگی میں بھی وہی الہ ہے، وہی سما کا الہ ہے، وہی ارض کا الہ ہے۔ اگر آپ اس کو ارض کا الہ نہیں مانتے، یعنی اپنی زندگی میں انفرادی میں اور اجتماعی میں خواہ اس کا گوشہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، اس میں اگر خدا کو الہ آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ خدا پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اس نے کہا ہے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر خارجی کائنات اور خود اس عرضی زندگی میں خدا کے سوا اور الہ ہوں تو اس میں فساد برپا ہو جائے، یہ نظام برہم ہو جائے، یہ انارکی پھیل جائے اس میں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، وہ مرکزی کنٹرول پوری کائنات کا جس میں خود انسانوں کی زندگی بھی شامل ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، تو دین لوگ بھی کے ہاتھ میں ہے، تو دین لوگ جو اس کے متعلق خیالات رکھتے ہیں، جو تصورات رکھتے ہیں، جو باتیں اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں، وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے، اس کے سوا الہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو عزیزان، اب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کا مفہوم کیا ہے، اور یہ بھی کہ کیا اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں انگریزی میں گاڈ، ہندوؤں کے ہاں ایشور پر بات نہ صحیح، مجوسیوں کے ہاں جذبہ کہہ لیجیے، ہمارے ہاں فارسی کا لفظ خدا ہے جو اردو میں عام مستعمل ہے، کیا یہ الفاظ اللہ کے مفہوم کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ واقعی ان چیزوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اپنی ذات میں محکم ہے، یہ لفظ جب اس طرح سے رہے گا، اس کا مفہوم تو اس طرح سے رہے گا، اس کا مفہوم تو آپ سمجھ سکتے ہیں، بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہی آپ نے ترجمہ کسی زبان میں کیا، وہ اس زبان والوں کا جو خدا ہے اس کا تصور آپ کو دے گا، قرآن کے الہ کا تصور نہیں دے سکتا۔ میں پھر دوہرا دوں کہ قرآن کا جو الہ ہے اس کے معنی یہ ہے صاحب اقتدار، اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے پوری کائنات میں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خارجی کائنات میں آؤٹر یونیورس کے اندر تو اس کے قوانین ہیں جنہیں لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، اور انسان کی اپنی زندگی کے اندر اس کے قوانین نہیں، بلکہ اس کا نظام انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چلے گا۔ تو یہ جو ڈوئلزم ہے، یہ جو سمجھیت ہے کہ وہاں کا خدا کوئی اور یہاں کا الہ کوئی اور، تو یہ کفر نہیں، یہ شرک ہے۔ حتیٰ کہ انسان اگر اپنے جذبات کے تابع چلتا ہے اور ان کو بھی خدا کے احکام اور اقدار کے تابع نہیں رکھتا ہے تو یہ خود اپنے جذبات کے الہ بنانے والی بات ہے۔ اس میں اللہ کے اوپر ایمان اس میں بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے لفظ کا مفہوم ہے، اللہ کے لفظ کا مفہوم۔ یہ جو سورہ فاتحہ کے پہلے 3 لفظ تھے الحمدللہ، بلکہ 2 لفظ حمد اور اللہ، یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب آگے یہ بات آئے گی کہ خدا کا یہ اقتدار، یہ اختیار، حاکمیت اس کی جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا وہ اس کے لیے ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ ہم حاکم ہیں، ہماری حکومت ہے، تم کون ہے تو دخل دینے والے یا سرکاری کرنے والے؟ کیا یہ اس کے لیے ہے؟ اس کی قائد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اگلے لفظ کے اندر آیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب اگلا لفظ ہمارے سامنے رب آئے گا، جسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم۔